کمال ایسا کہ جس پر زوال ہے ہی نہیں۔ میں اساتذہ کرام کی توجہ چاہتا ہوں اور دعائیں چاہتا ہوں اور بطور اصلاح کے یہ شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ کمال ایسا کہ جس پر زوال ہے ہی نہیں، میرے رسول کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ نگاہ رکھتے ہو تو سیرت نبی پر ہو، اس آئینے میں کوئی بال ہے ہی نہیں۔ میں کہاں کسی کو شعر پڑھوا رہا ہوں، تقریر شیخی کی ہو رہی ہے۔ نگاہ رکھتے ہو تو سیرت نبی پڑھو، اس آئینے میں کہیں کوئی بال ہے ہی نہیں۔ جو تپتی ریت پہ پتھر کا بوجھ سہ جائے، جہان عشق میں ایسا بلال ہے ہی نہیں۔ آئیے میرے دوستو، تعارف کے تمام جملے جہاں جا کر چھوٹے پڑ جاتے ہیں، تب اس شخصیت کا نام بڑے ادب اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ شیخ علامہ خورشید مدنی حفظہ اللہ سے میں بڑے ادب کے ساتھ ملتمس ہوں کہ شیخ تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازے۔ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے۔ دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقل دنگ رہتی ہے، ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے۔ الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام على رسوله الذي بعثه الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى من سلك على نهجه القويم إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ مدرسہ ندائے ملت کے ناظم جناب مولانا رفیق قاسمی صاحب، جمعیت اہل حدیث مدھوبنی کے ناظم مولانا فضل اللہ انصاری سلفی صاحب، اسٹیج پر موجود علماء کرام، ہمارے قابل قدر ناظم اجلاس اناؤنسر صاحب، میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اسلامی خواتین، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دنیا اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتی کہ اسلام سے پہلے دنیا کے کسی مذہب میں، دنیا کے کسی تہذیب میں، خواہ وہ چائنا کی تہذیب ہو، رومن تہذیب ہو، مصر کی تہذیب ہو، بھارت دیش کی تہذیب ہو، عورت کی اچھی حالت اور اچھی حیثیت نہیں تھی۔ یہ عورتیں بازاروں میں، میلوں میں اور ٹھیلوں میں جانوروں کی طرح فروخت کی جاتی تھی،
اور حیوانوں سے برا ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ عرب کے بعض قبائل میں پیدا ہوتے ہی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ بچیوں کی ولادت کو باعث ننگ و عار سمجھا جاتا تھا۔ خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کُنَّا لَا نَعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، زمانے جاہلیت میں ہم لوگ عورتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، یہ عورتیں ہمارے نزدیک کسی گنتی اور کسی شمار میں نہیں تھی۔ یہ تو جب اسلام آیا اور اسلام نے ان عورتوں کے حقوق بیان کیے، تب ہم نے یہ جانا کہ ان عورتوں کا بھی ہمارے اوپر کچھ حق ہے۔ میرے بھائیوں، جب اسلام کا خورشید طلوع ہوا تو اسلام نے ان عورتوں کو ذلت کے گڑھے سے نکالا اور ان کے سروں پر عزت کا تاج رکھا۔ دین اسلام نے ان عورتوں کو وہ سارے حقوق دیے جن حقوق سے یہ عورتیں محروم تھیں۔ بڑے احسانات اسلام کے ان عورتوں پر ہے۔ انہیں چاہیے کہ اللہ کے ان احسانات کو پا کر وہ اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لائیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اسلام کی دامن میں آ جائیں، اسلام کی تعلیمات کو اور اسلام کی تہذیب کو اختیار کریں، وہ اسلام کی روشنی اپنی زندگی میں، اپنے بال بچوں، شوہر اور سماج پڑوس کی زندگی میں اسلام کی تعلیمات کو اتاریں۔ اے زنانے عصر رواں، اسلام کے دامن میں آ، زینت بزم جہاں اسلام کے دامن میں آ، کل بھی بخشی تھی تجھے اسلام ہی نے زندگی، آج بھی تیرا محافظ بس یہی اسلام ہے۔ یاد رکھیے گا، مرد ہو یا عورت، ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس تاریخی جملے کو بھولنا نہیں چاہیے۔ فرماتے ہیں نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے۔ فَمَهْمَ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ أَذَلَّنَا اللَّهُ، عزت ہمیں اسلام کے ذریعے ملی ہے۔ اب اگر ہم وہ عزت دوسرے عزم میں، دوسری تہذیب میں، غیروں کی تقلید میں، دوسروں کے کلچر اور تہذیب کو اختیار کر کے چاہیں گے کہ ہمیں عزت مل جائے، عمر بن خطاب فرماتے ہیں اذلنا اللہ، سنو رزلٹ یہ آئے گا جب اسلام کے ڈگر سے ہٹ جاؤ گے، جب سنت کے پیٹرن سے الگ ہوگے تو رزلٹ یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ بڑے احسانات اسلام کے عورتوں پر ہیں۔ پہلا احسان ذرا دیکھیں، قرآن کریم کی 3 بڑی صورتیں ہیں اور ان 3 بڑی صورتوں میں ایک سورے کا نام اللہ نے عورت رکھا، وہ سورہ نساء ہے۔ نساء مینس وومنس، لیڈیز۔ قرآن کریم کی ایک بڑی سورہ کا نام سورۃ النساء، عورت نام رکھا گیا۔ اور اس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر
مردوں کو یہ ہدایت کی کہ عورتوں کے ساتھ اچھا ویوہار اور اچھا سلوک کرنا۔ سنو اے مردوں، تمہارے اوپر عورتوں کے بڑے حقوق ہیں، اور ان میں سر فہرست یہ ہے کہ تم ان کی دینی تربیت کرنا۔ مردوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ مرد اپنی بیوی کو نمازی بنانے کی کوشش کرے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنی بیوی کو، بال بچوں کو، گھر والوں کو نماز پڑھنے کے لیے گئی۔ بیوی کا حق ہے شوہر پر کہ شوہر اس کی دینی تربیت کرے، اسے نمازی بنائے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگو اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آخرت میں قیامت کے دن میرے بھائیوں، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہ بچا سکیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہ بچا سکیں گے، حضرت لوط اپنی بیوی کو نہ بچا سکیں گے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو نہ بچا سکیں گے۔ اتنا کریں گے کہ ابو طالب کے عذاب میں تخفیف کرا دیں گے، ابو طالب کے پاؤں میں آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی حدت اور جس کی گرمی سے ابو طالب کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے چولہے پر رکھی ہانڈی کھولتی ہے۔ اس جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی ذات کو، اپنے آپ کو سیو کر لو، اب بیوی کو بچاؤ۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ احسان ہے عورتوں پر اسلام کا، قرآن کا، کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے شوہروں، مردوں، تم ان عورتوں کے ساتھ گڈ ول میں زندگی گزارو، اچھے ماحول میں، محبت کی فضا میں ان کے ساتھ زندگی گزارو، حسن معاشرت ہونی چاہیے۔ عورت وہ چیز نہیں ہے کہ آپ صبح اسے 2 ڈنڈا ماریے، شام میں 2 ڈنڈا رسید کیجیے۔ ارے یہ محبت کی چیز ہے، جان چھڑکنے والی چیز ہے، اپنے اخلاق سے، اپنی اداؤں سے، اپنی محبت، بیوی کو نوازتے رہے۔ حسن معاشرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حسن معاشرت یہ ہے کہ عورت کی تکریم کی جائے، اسے ریسپیکٹ دیجئے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة ولا خادما قط، ہمارے سرتاج نبی نے کبھی کسی عورت کو اور کبھی کسی غلام کو آپ نے نہیں مارا۔ اللہ نے فرمایا حسن معاشرت ہونی چاہیے۔ حسن معاشرت کا مطلب ہے کہ اپنی بیوی کو ریسپیکٹ دو، ان کی تکریم کی جائے۔ حسن معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مسائل معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے۔ بیوی سے مشورہ کرنا بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بتائیں۔ بیوی اگر کوئی مناسب رائے دیتی ہے تو اسے مانیے۔ حسن معاشرت یہ ہے بیوی کے ساتھ زندگی اس انداز سے گزاریے کہ اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کا علاج کرائیے، دوا دارو کرائیے۔ بہت سے نالائق ہے اس مجلس میں بھی ہوں گے، جب تک وہ صحت مند ہوتی ہے سب ٹھیک ہے معاملہ، اور جہاں بیوی اگر بیمار پڑتی ہے تو سائیڈ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علاج کرانے سے بڑے شقی اور بدبخت شوہر کتراتے ہیں۔
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ اس موقع پر رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھی. عثمان بن عفان بیوی کی تیمارداری، ان کی عیادت اور ان کی دیکھ ریکھ میں لگ گئے، اور اس وجہ سے وہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے. بڑے احسانات ہیں اسلام کے عورتوں پر، اس لیے عورتوں کو خاص طور سے اللہ کی باندی بن کر، اللہ کی نیک بندہ بن کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اسلام کو فالو کرنا چاہیے، خود بھی مسلمان بن کر زندگی گزارنی چاہیے، اور اپنے ننھے منھے بچوں کی تربیت اسلام کے نہج پر کرنی چاہیے. انہیں یہ نصیحت اور تلقین بھی کرنی چاہیے کہ بیٹے مسلمان بن کر زندگی گزارنا اور اسلام پر مرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. تم میں سب سے کریم انسان، بہتر انسان وہ ہے جس کا بیہیو، جس کا سلوک، جس کا تعامل اس کی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. بہتر انسان وہ ہے جسے اس کے قوم کے لوگ نہیں، اس کی کمیونٹی کے لوگ نہیں، اس کا پڑوسی اسے اچھا کہہ دے، وہ اچھا نہیں ہے. خیرکم خیرکم لأہلہ. بہتر انسان وہ ہے جسے اس کی بیوی اچھا کہہ دے. ایک بات یاد رکھیے گا، بیوی جلد شوہر کو اچھا نہیں کہتے. زیادہ اچھا بننے کی کوشش کیجئے گا، کچھ نہ کچھ آپ میں داغ عیب لگا دے گا. ایک بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب اللہ کے نبی غار حرا سے پریشان واپس ہوئے اور غار حرا میں پیش آنے والے واقعے کی آپ نے اطلاع دی، تو ایک سانس میں، ارے کیسے شوہر تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سانس میں ان کی 6 خوبیاں گناتی ہیں. واللہ لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتصدق الحديث وتقري الضيف. یہ امپوسیبل بات ہے میرے سرتاج کہ اللہ آپ کو نقصان پہنچا دے گا. ایسا نہیں ہوگا. آپ انسانوں کے خادم ہیں، انسانوں کے درمیان رفاہی فلاحی کام کرتے ہیں، کمزوروں کے بوجھ اٹھا لیتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. آپ کے جب یہ ہونٹ چلتے حرکت میں آتے ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. دیکھا آپ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا. ایک جملے میں انہوں نے ایک جملے بڑے مختصر سے جملے میں کوزے میں جو سمندر کو بھرنا کہا جاتا ہے، ایک سینٹنس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دے. کان خلقہ القرآن. ارے میرے سرتاج کے اخلاق کا کیا پوچھتے ہو؟ قرآن اگر تھیوری ہے تو ہمارے سرتاج پریکٹیکل تھے. اس قرآن میں جتنے اچھے اخلاق بیان کیے گئے ہیں، وہ سارے اچھے اخلاق ہمارے سرتاج کے اندر پائے جاتے تھے. اس قرآن کے اندر جتنی بری صفتیں، برے عادات اور برے اخلاق بیان کیے گئے ہیں، ہمارے سرتاج کا دامن ان برے اخلاق سے مبرہ اور منزہ تھا.
نبی فرماتے ہیں بہتر تم میں کا سب سے بہتر انسان میرے سامنے شوہروں کی جماعت ہے. اپنے پیارے نبی کے اس فرمان کو یاد رکھیے. سب سے بہتر وہ ہے جسے اس کی بیوی بہتر کہہ دے اور اچھا کہہ دے. عورتوں پر اسلام کے بڑے احسانات ہیں. اچھا بہت سارے لوگ عمرہ اور حج کو جاتے ہیں, اس مجلس میں بھی ہوں گے. وہ طواف کے بعد وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں. یہ رکن واجب ہے سعی کرنا. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ حج و عمرہ کرنے والے یہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کیوں کرتے ہیں؟ عام رفتار میں چلتے ہیں, پھر کچھ دور کے بعد بہت تیز چلتے ہیں. یہ دراصل ایک عورت کے نقش قدم کی پیروی ہے. اما ہاجرہ جنہیں یہ شرف اور فخر حاصل ہے کہ حرم کے اندر اللہ کے کعبہ کے پاس حرم کے اندر اگر کسی کو حرم میں رہائش پذیر ہونے کا, رہنے اور ٹھہرنے کا شرف حاصل ہے تو مجھے کہنے دیجئے وہ عورت تھی, وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھی. اور یہ صحیح صفا اور مروہ کے درمیان یہ حضرت ہاجرہ کے نقش قدم کی پیروی. دیکھا اسلام نے کتنا بڑا احسان کیا ہے عورتوں کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں خطبہ دیتے ہیں. آپ ان کے تمام خطبے کو پڑھیے. 3 بار آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے 3 بار فرمایا کہ استوصیکم بالنساء خیرا, اوصیکم بالنساء خیرا, استوصوا بالنساء خیرا. لوگوں عورتوں کے ساتھ اچھا بیوہار اور سلوک کرنا. اللہ کے نبی اپنے آخری لمحات میں یہ وصیت کر رہے ہیں, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز مت چھوڑنا, نماز کا اہتمام کرنا اور بندوں کا حق ادا کرنا. اور ان میں جو غلام, جو لونڈی ہیں, کمزور عورتیں ہیں, ان کے حق کو پامال نہ کرنا, ان کے حق کی حفاظت کرنا. وہ مقام دیا اللہ تعالیٰ نے عورت کو. صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک حکم دیا کہ یہیں آپ لوگ اپنے اونٹ کو نہر کر لیں اور یہیں اپنا بال منہ ڈالیں. صحابہ کرام یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ نے دب کر یہ صلح کی ہے, اس لیے وہ تأمل کر رہے تھے. نبی پریشان ہو گئے, بیوی ام سلمہ کے پاس گئے. میں نے کہا تھا نا کہ بیوی سے مشورے کرنا بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی پریشانی کو بیان کیا. دیکھو نا, میں کہہ رہا ہوں کہ یہیں قربانی کر لو, یہیں سر کے بال منہ ڈالو, یہ لوگ خاموش بیٹھے ہیں. کیا مشورہ دیا حضرت ام سلمہ نے؟ کہا کہ آپ ان کو ٹچ مت کیجئے, آپ اپنا کام کیجئے, آپ اپنے اونٹ کا نہر کیجئے, آپ نائی بلا کر اپنے سر کا بال منہ ڈالیجئے. اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت ام سلمہ کے اس مشورے پر عمل کیا, سارے صحابہ کرام دوڑ گئے اور سب نے اپنی قربانیاں کی اور سب نے اپنے سر کے بال منہ ڈالے. اس اسلام نے عورتوں کے سارے حقوق ادا کی, عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی ہے.
سارے حقوق جو مردوں کو حاصل تھے وہ تمام حقوق اسلام نے عورتوں کو دیے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق جو اسلام نے عورت کو دیا ہے میرے بھائیوں، وہ جینے کا حق ہے۔ عرب کے بعض قبائل بچیاں جب پیدا ہوتی تھیں تو انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور آج سائنس ترقی کر گئی ہے، یہ انسان پڑھا لکھا جاہل ہے، آج ہم سونوگرافی کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہم یہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے۔ اگر بچی ہوتی ہے تو اسے ہم پیدا نہیں ہونے دیتے۔ اس پر اسلام نے پرتیبند لگایا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پہلا جو بڑا حق دیا اسلام نے عورت کو، وہ جیون کا حق دیا، وہ زندہ رہنے کا حق دیا، وہ حق الحیات دیا۔ اسلام نے عورتوں کو تعلیم کا حق دیا۔ ایک طویل عرصے سے یہ عورتیں تعلیم سے محروم چلی آ رہی تھیں۔ تعلیم کا حق صرف مردوں کے لیے خاص تھا، لیکن میرے بھائیوں جب اسلام آیا تو اس نے طلب العلم فریضہ علی کل مسلم کہہ کر علم کا حصول مسلمان مردوں کو پر اور مسلمان عورتوں کے اوپر حصول علم کو فرض قرار دیا۔ ظاہر بات ہے اگر ہماری بچیاں، اگر یہ عورتیں تعلیم یافتہ نہیں ہوں گی تو اسلام کی روشن تعلیمات کو، اسلام کے ابدی اور آفاقی پیغامات کو کیسے سمجھیں گی؟ ذرا بتائیے۔ اسلام تو سب کے لیے ہے، ابدی مذہب ہے، آفاقی دین ہے، مردوں کے لیے بھی اسلام، عورتوں کے لیے بھی اسلام۔ اگر ہماری عورتیں بچیاں تعلیم یافتہ نہیں ہوں گی تو انہیں وہ اسلام کو کیسے سمجھیں گی؟ انہیں اسلام کے محاسن کا، اسلام کی خوبیوں کا، اسلام کی ہدایات اور روشن تعلیمات کا علم کیسے ہوگا؟ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردوں کے لیے بھی نبی، عورتوں کے لیے بھی نبی تھے، یہ گوروں کے لیے بھی نبی، یہ کالے کے لیے بھی نبی تھے۔ اگر ہماری بچیاں تعلیم یافتہ نہیں ہوں گی تو ہم یہ بچیاں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نشین پیغامات کو کیسے جانیں گے؟ اگر عورتیں تعلیم یافتہ نہ ہوں تو بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ یہ بچے ماں سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں، ماں سے قریب بھی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ماں کے آنسو میں کیا جادو دیا ہے کہ ایک شریر بچہ باپ اسے 10 بار کہے کہ تم کو جوتا سے ماریں گے، تم کو نکال دیں گے، وہ سیدھا نہیں ہوتا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے ماں کے بہتے آنسو میں؟ ایک ماں اپنے شریر بچے کو سینے سے لگاتی ہے، کچھ نہیں کہتی، آنسو کے چند قطرے گراتی ہے، وہ بچہ نرم ہو جاتا ہے، وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ بچہ یہ کہتا ہے امی تم چپ رہو، تم مت رو، میں اب اس طرح کی شرارت نہیں کروں گا۔ تعلیم یافتہ اگر ماں نہ ہو تو بچے کی تربیت کیسے ہوگی؟ یہ میاں بیوی یہ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ اگر ایک پہیے کو پنکچر ہو جائے تو گاڑی وہی کی وہی رہ جائے گی۔ کہتے ہیں نا کہ میاں بیوی یہ زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، دونوں پہیے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ ایک پہیہ اگر پنکچر ہو گئی تو گاڑی وہیں رک جائے گی، آگے نہیں بڑھ سکتی۔
اسی طرح سے اگر میاں قاضی بیضاوی ہو اور بیوی انگوٹھا چھاپ ہو. جی دوستو، میں یہ آپریٹر سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین کی طرف لائٹ گم ہو چکی ہے، آپ ادھر کہاں سے مسٹیک ہے. شوہر قاضی بیضاوی یا بیوی انگوٹھا چھاپ ہو تو زندگی کی گاڑی، خانائلی زندگی کی گاڑی، ازدواجی زندگی کی گاڑی وہیں رک جائے گی. میاں بیوی کی ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بھی بچیوں کی، عورتوں کی تعلیم ضروری ہے. اسلام نے دوسرا حق جو عورت کو دیا، ایک تو حق الحیات، زندہ رہنے کا حق دیا، دوسرا تعلیم کا حق دیا، تیسرا نکاح کا حق دیا. بہت سارے حقوق اسلام نے، حق خلا دیا، حق میراث دیا، دوسری شادی کا حق دیا. یہ عورت جس رنگ اور روپ میں ہو، ماں کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، بیوی اور بیٹی کے روپ میں ہو، ہر روپ کے اندر اسلام نے اس کے روپ کو نکھارا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ عورتوں نے یہ سمجھا کہ واقعی اسلام کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے. اس لیے آپ کو پتا ہے نا کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کو گلے لگانے والی یہ عورت تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ مقام حضرت خدیجہ کو حاصل کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے سلام بھیجتا ہے. سلام بھیجا اللہ نے جبریل امین کے توسط سے حضرت خدیجہ، وہ خدیجہ جن کے گھر میں جبریل امین اترتے تھے، وہ خدیجہ جنہیں تقریباً 25 سالوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے کا ذرعی موقع ملا. سب سے پہلے اس دین کو گلے لگانے کا شرف ایک عورت کو حاصل ہے. سب سے پہلے شجر اسلام کو اپنے گرم گرم خون سے سیراب کرنے کا شرف ایک عورت کو حاصل ہے. وہ عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھیں، جنہوں نے اپنے خون سے شجر اسلام کی آبیاری کی. اس اسلام کو سب سے پہلے قبول کرنے والی عورت اور اسلام کے قافلے کو آگے بڑھانے کے لیے خون جگر کا نذرانہ پیش کرنے کا شرف حاصل کرنے والی یہ عورت تھی حضرت سمیہ. احساس تھا کہ اسلام کہ بڑے احسانات ہیں ہم عورتوں پر، اور اس اسلام نے ہمارے تمام حقوق کی حفاظت کی ہے. یہ اسلام ہمیں ہر قسم کے نفقات اور مصارف سے ہمیں الگ کر دیا. یہ اسلام ہم سے جہاد کے فریضے کو ساقط کر دیا. کیا مقام ہے عورتوں کا اسلام کی نگاہ میں. اسلام عورتوں کو جمعہ کی حاضری سے الگ کر دیا. اسلام اگر عورت کے پاس محرم نہیں ہے، ایسا مرد جس کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہے، تو اس سے حج کو ساقط کر دیا. اللہ، کیا مقام ہے اسلام کی نگاہ میں میرے بھائیو عورت کا. ایک عورت جب مر جاتی ہے، اس کے جنازہ جب رکھا جاتا ہے تو امام عورت اگر ہے تو اس کے بیچ میں کھڑا ہوگا جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے، اور اگر مرد ہے تو اس کے سینے کے پاس کھڑا ہوگا. کیوں؟ بیچ میں مرد امام کھڑا ہو جائے تاکہ پیچھے والوں کی نگاہوں سے وہ امام اس عورت کے صدر کی حفاظت کرے. یہ مقام دیا، یہ رتبہ دیا ہے میرے بھائیوں اسلام نے عورتوں کو. اس لیے عورتوں نے یہ سمجھا کہ اسلام نے ہمیں بہت کچھ دیا. سب سے پہلے گلے لگایا اسلام کو، سب سے پہلے جان کی قربانی دی اسلام کے لیے، اور سنیے اسی اسلام کو مہر بنا دیا اور شادی کر لی.
یہ کون ہے؟ یہ حضرت ام سلیم ہے، ایک بڑے امیر کبیر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام ابھی نہیں لایا، انہوں نے شادی کا پیغام بھیجا۔ حضرت ام سلیم مسلمان ہو چکی تھی، کہتی ہیں توحید سمجھاتی ہیں، ابو طلحہ شرم نہیں آتی کہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے معبودوں کو تم سجدہ کرتے ہو، زمین سے اگی ہوئی لکڑی کو تم پوجتے ہو؟ ابو طلحہ تم تو ابھی کفر کی حالت میں ہو، اور تم سے نکاح کرنا میرے لیے جائز نہیں۔ ایسے زمانے میں آج کا بڑا خراب وقت آ گیا ہے، لو جہاد ہے، لو میرج ہے، کورٹ میرج ہے، بہت ساری مسلم بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ رشتے ازدواج میں بدھ رہی ہے۔ ایسا ہو رہا ہے، ایسی آواز آ رہی ہے۔ ان عورتوں کے، ان لڑکیوں کو حضرت ام سلیم کے اس عمل سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایک بڑے امیر، ایک سردار، ایک تاجر نے حضرت ام سلیم کو شادی کا پیغام بھیجا، چونکہ وہ مسلمان نہیں تھے، اس لیے ام سلیم نے اسے ٹھکرا دیا اور کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہارے اسلام ہی کو ہم مہر بنائیں گے اور اسی بیس پر ہم تم سے شادی رچائیں گے۔ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ نہیں، رے تو کسی غریب، تو امیر گھر کی شہزادی ہے، تیرا مہر تو سونا ہوگا، چاندی ہوگی، تیرا مہر صرف اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں کہ مجھے تیرا سونا نہیں چاہیے، مجھے چاندی نہیں چاہیے، مجھے دولت تیری نہیں چاہیے، ابو طلحہ مجھے چاہیے تو تیرا اسلام چاہیے۔ کاش یہ ہماری عورتیں اگر ان تک میری آواز پہنچ جا رہی ہے تو اپنے شوہر کو کہتی کہ مجھے تیری بریانی نہیں چاہیے، مجھے تیری مرسڈیز گاڑی نہیں چاہیے، مجھے چاہیے تو تیری حلال کمائی کی روٹی چاہیے، مجھے تیری دولت نہیں چاہیے، مجھے چاہیے تو تیری صلاۃ الفجر چاہیے، تمہیں چاہیے تو تیرے فجر کے بعد تلاوت قرآن چاہیے۔ کاش وہ اپنے شوہر سے کچھ اس انداز کا ڈیمانڈ کرتے۔ پھر حضرت ابو طلحہ اسلام قبول کرتے ہیں اور دونوں رشتے ازدواج میں بچ جاتے ہیں۔ اسلام سے بڑی محبت تھی، اس لیے کہ انہیں احساس تھا کہ اسلام کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، اسلام نے ہمارے تمام حقوق ہمیں ادا کر دیے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ایک باپ کو، ایک بیٹی کو باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ ناخلف بیٹے درد سر بنے، اب بیٹیوں نے سر دبایا دیر تک، لیکن آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ محبت ان صحابیات نے اسلام سے کیا، پیغمبر اسلام سے کیا۔ اس کے سامنے باپ کی محبت کوئی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ گئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، مدینہ گئے، دو قبیلے کے درمیان ہوئے معاہدے کی تمدید کے لیے، ایکسٹینشن کرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مدینہ گئے تو پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ کے پاس گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ اور باپ ہے، ایک بیوی ایک بیٹی کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور ایک شریف باپ بھی اپنی بیٹی سے دل کھول کر محبت کرتا ہے۔ بیٹیوں کو حقیر مت سمجھو، یہ بیٹیاں تمہارے سامنے رحمت اور برکت کے دروازے کھولیں گی۔ وہ باپ ابو سفیان اس بستر پر بیٹھنا چاہا جس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے ہیں۔ بیٹی ہے ام حبیبہ،
اس نے بستر کو پلٹ دیا اور کہا کہ تو ابھی مشرک ناپاک، تیرے لیے یہ جائز نہیں کہ اس کائنات کی سب سے پاک ہستی، سب سے مطہر شخصیت کے بستر پر تم بیٹھ جاؤ۔ یہ اسلام سے محبت کا حال تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہے کہ ندائے اسلام کے ساتھ ہم شعبہ نسواں، عورتوں کی تعلیم کا ایک شعبہ کھولیں، میں اس کی بھرپور انداز میں تائید کرتا ہوں اور ساتھ ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے محتمم، اس کے اراکین و معاونین اور اس علاقے کے صاحب عقل و حل و عقد کو یہ توفیق ارزانی کرے کہ وہ اس علاقے میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ایک ادارہ کھولے۔ بہت انتہائی ضروری ہے میرے بھائیوں، بچیوں کی تعلیم۔ فتنے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہمارے گھروں میں فتنے کا سیلاب گھس رہا ہے، ایک طوفان آ چکا ہے، ہمارے معاشرے میں فتنوں کا طوفان برپا۔ ایسے وقت میں جبکہ ایمان والوں کی اولادیں بے ایمان ہو رہی ہیں، ایسے زمانے میں جبکہ ہمارے نوجوان رسول گرامی اور صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل بنانے کے بجائے فلم نگری کے خانوں کو، ہیروؤں کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، ایسے وقت میں جبکہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اسلامی تہذیب پر مر مٹنے کے بجائے مغربی تہذیب کے فدائی اور شیدائی بنتے جا رہے ہیں، ایسے زمانے میں جبکہ لفظ جہاد کی، جبکہ کورٹ میرج کی، لو میرج کی، نہ جانے فتنوں کا ایک سیلاب ہمارے گھروں میں آ رہا ہے، اس سے اگر آپ تحفظ چاہتے ہیں تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے میں لڑکیوں کا ایک معقول ادارہ، معیاری ادارہ کھولیں، ہم اپنے بچے اور بچیوں کے سینے کو نور ایمان سے، نور قرآن سے، نور تعلیم سے منور کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اور ہمارے بچے اور ہماری جوان بچیاں آنے والے فتنوں کا ایمانی قوت اور طاقت سے مقابلہ کریں اور اپنے دامن کو محفوظ رکھیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجلاس کو ہر اعتبار سے کامیاب اور کامران بنائے اور ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر رکھے اور ہمارا خاتمہ توحید اور سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔